دوسری چیز جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ہے آنکھ، وہ ہے نظر۔ یقین رکھو شیطان کے زبردست تیروں میں سے ایک تیر ہے ہماری تمہاری نگاہ۔ جس نوجوان نے اس راز کو سمجھ لیا، اگر اسے دنیا میں کچھ بننا ہے، اگر اس کو زمانے کی خرابیوں اور ماحول کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو کان کے بعد آنکھ کو بچا کر رکھنا ہے۔ بہت بڑا امتحان ہے نوجوانوں، چیلنج ہے، بڑا چیلنج ہے۔ شیطان اس بات کا ایک عجیب سما باندھتا ہے، حسن کو بے نقاب کر کے باہر نکالتا ہے، لڑکیوں اور عورتوں کو باہر نکالتا ہے، تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، جاب کے نام پر، سروس کے نام پر، مارکیٹنگ کے نام پر، تفریح کے نام پر، گھومنے پھرنے کے نام پر، نہ جانے کن کن عنوانوں پر لڑکیوں اور عورتوں کو بے نقاب اور بے پردہ کر کے باہر نکالتا ہے، اور مردوں کو بے چین کرتا ہے کہ وہ دیکھیں، مردوں کو بے قرار کرتا ہے کہ وہ دیکھیں۔ اور یہ دونوں سماج کے قیمتی حصے، جو اگر یہ دونوں میل اینڈ فیمیل، بوائز اینڈ گرلز، اگر یہ دونوں کسی سماج کے پاکیزہ ہو جائیں اور ویلیوز پر یقین رکھنے لگیں اور آئندہ کے لیے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ نہ صرف یہ کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی لوگوں، اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونس، اور یہاں تک کہ اپنے پورے علاقے کے اندر ایک پاکیزہ تہذیب کو پھیلانا ہے، لیکن یہ نہ کر پائیں لوگ، اس کے لیے ایک طرف تو بے پردگی پھیلائی جاتی ہے، بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، بے شرمی پھیلائی جاتی ہے، اور لڑکیوں اور عورتوں کو پردے سے دور کیا جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر پردے کی حقارت بٹھائی جاتی ہے، ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پردہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بے پردگی روشن خیالی کی علامت ہے، ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بے پردگی دراصل ماڈرنزم کی علامت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنے ان عزیز نوجوانوں کے سامنے بوجھل قسم کی دینی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں ان سے ان کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی یہ بتائے، کوئی ایک نام دے دے کہ جس عورت نے، جس لڑکی نے اپنے آپ کو بے نقاب اور بے پردہ کیا ہو، اور جس نے اپنے حسن کو پبلکلی ڈیمانسٹریٹ کیا ہو، اور جس نے خود اپنے حسن کے ذریعے سے سماج کے کرمنلز کو انوائٹ کیا ہو، کسی ایک عورت کا ایسا نام دے دو، اس سے انسانیت کو کبھی بھی کوئی اچھا سبق ملا ہے؟ اس کی پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں، کیا ان بچوں نے انسانیت کو کوئی خدمت کی ہے؟ کیا اس کے گھروں کے اندر سے کوئی ایسا امام وقت کا رہبر ملا ہے، کوئی وقت مجدد ملا ہے، کوئی زمانے کی باطل طاقتوں کی کلائی موڑ دینے والا کوئی بہادر سپوت ایسی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ اپنے مقام کو پہچانو۔ کیا ہو گیا ہماری بچیوں کو، کیا ہو گیا ہمارے نوجوانوں کو؟ تم دکھاتی ہو اور نوجوان لڑکے دیکھتے ہیں، دکھانے والے دکھانے سے توبہ کریں اور دیکھنے والے دیکھنے کی عادت چھوڑیں۔ جب سماج پاک بن پائے گا، جب سماج پاک بن پائے گا، معاشرہ پاک نہیں بن سکتا اس مغربی تہذیب کے جیتے جی جو ہمارے گھروں میں گھس گئی ہے۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے میرے عزیز نوجوانوں کو تمہارے پیشانیوں سے ایمان کا نور جھلکتا ہے، تمہارے اندر جذبات نظر آتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ نیک بنو، تم چاہتے ہو کہ تم کسی طرح ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن دوستو عزیزو تمہیں مضبوط ارادہ کرنا پڑے گا، مضبوط ارادہ کرنا پڑے گا، ایسا ارادہ کہ تم روزانہ جب کالج جاؤ، جب روزانہ تم اپنی اسٹڈی سینٹر میں جاؤ، جب روزانہ تم گھر سے باہر نکلو تو نکلنے سے پہلے کیا میں تم کو آج ایک مشورہ دوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے منگا کرو کہ اللہ میں کمزور بنتا ہوں آپ کا، اللہ میں آپ کا کمزور بنتا ہوں، باہر شیطان کے جال پڑے ہوئے ہیں، اب باہر بہت مصیبت ہے، اللہ میں کیسے اپنی نظر کو بچاؤں، اگر نہیں پڑھتا تو مشکل اور کالج جاتا ہوں تو مشکل، میرے اللہ تو مجھے بچا لے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے جاؤ، درود شریف پڑھ کے جاؤ، اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگ کر جاؤ، اور پھر دیکھنا تم کالج میں جاؤ گے، 12 گھنٹے کالج میں گزارو گے، 8 گھنٹے گزارو گے، ایک بار بھی بد نظری کا گناہ نہیں ہوگا، ایک بار بد نظری کا گناہ نہیں ہوگا۔ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو، دونوں کی ذمہ داری ہے۔